اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ابو حنیفہ عن ابی بکر بن ابی جہمی عن ابن عمر قال قدمت علی غزوة فی العراق فإذا سعد بن مالک يسمع على الخفين فقلت ما هذا فقال يا ابن عمر اذا قدمت على ابيك فاسأله عن ذلك۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جہاد کی غرض سے عراق میں گیا تو سعد بن مالک کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقال یا ابن عمر، تو انہوں نے کہا ابن عمر اپنے والد کے پاس جاؤ تو اس کے بارے میں ان سے دریافت کرنا، اپنے والد کے پاس جاؤ، فاسألہ عن ذالک، ان سے اس بارے میں سوال کرتا۔ قال ابن عمر کہتے ہیں فاتیتہ فسألتہ، پس میں گیا، میں نے سوال کیا۔ فقال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، یمسح فمسحنا، انہوں نے مسح کیا پس ہم نے بھی مسح کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ابن عمر نے کہا کہ میں جہاد کے لیے عراق گیا، وہاں سعد بن مالک، یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں، نے موزوں پر مسح کیا۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے والد حضرت عمر کے پاس جاؤ تو ان سے اس کے بارے میں دریافت کرنا، سوال کرنا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عمر کے پاس آیا تو ان سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی مسح کرتے ہیں۔ اگلی روایت بھی اسی طرح، ایک روایت میں ابن عمر نے کہا کہ میں غزوہ جلولہ میں شمولیت کی غرض سے عراق پہنچا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا ایسا یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم امیر المؤمنین حضرت عمر سے ملو تو ان سے اس کے بارے میں پوچھنا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملا تو میں نے سعد کے مسح کرنے کی خبر ان کو پہنچائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے سعد سچے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ آگے ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم جہاد کے لیے عراق گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو نئی بات جانا تو مجھ سے کہنے لگے جب تم حضرت عمر کے پاس جاؤ تو اس کے بارے میں ان سے دریافت کرنا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت سعد نے جو کیا تھا میں نے ان سے بیان کیا۔ فرمانے لگے تمہارے چاچا یعنی کہ حضرت سعد تم سے زیادہ عالم و فقیہ ہے۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پر مسح کرتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی مسح کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اس مسئلے سے لا علمی یا تو اس بنا پر تھی کہ اس وقت تک ان کو اس مسئلے کے سرے سے خبر نہیں تھی، یا پھر وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسح علی الخفین صرف سفر میں ہے، حضر میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سعد کو حضر میں مسح کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گیا اور فوراً ان سے یہ پوچھا۔ اگلی حدیث حضرت ابو حنیفہ حماد سے، وہ سالم بن عبداللہ بن عمر کے بیٹے سے، حضرت سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کہتے ہیں کہ مسح علی الخفین کے بارے میں سعد بن ابی وقاص اور میرے والد کے درمیان اختلاف رائے ہوا، تنازع ہوا میرے باپ اور سعد بن ابی وقاص کے درمیان مسح علی الخفین کے بارے میں۔ تو سعد فرماتے ہیں کہ امسحو، کہ میں مسح کرتا ہوں، اور کہتے ہیں حضرت عبداللہ ما یعجبنی، کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔
تو حضرت سعد فرماتے ہیں فجتمعنا عند عمر، کہ ہم حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. فقال عمر امک افقہ منک سنتاً، حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہارا چاچا سعد تم سے زیادہ سنت کے عالم ہے، تم سے زیادہ جانتے ہیں اس بارے میں، تو کیونکہ ہم نے اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا. آگے آپ نکالیں شرح قائد کا. ثم لما کان مبنى علم الکلام علی الاستدلال بوجوہ المحدثات، یہ عبارت بھی سوال مقدر کا جواب ہے. سائل سوال کرتا ہے کہ یہ جو علم کلام کا موضوع کیا پڑھا تھا ہم نے، موضوع عقائد دینیہ ہے، سعادت دارین عقائد دینیہ ہے، دین کے عقائد کے بارے میں. پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ تسمیہ کے بعد اپنی کتاب کی ابتدا، اپنی کتاب کو عقائد دینیہ سے شروع کرتے، حالانکہ انہوں نے عقائد دینیہ سے شروع نہیں کیا بلکہ اور بحث میں شروع ہو گئے. آگے متن میں فرمایا نا قال اہل الحق کی، یہ بات ذہن میں رکھا. شاید یہ آپ کی پہلی کتاب ہو، متن بھی ہو جس میں شرح بھی ہو، حاشیہ بھی ہو. یہ جو ہائیڈنگ میں دیا ہوگا نا یہ متن ہوگا عقائد نصفیہ، اور جو اس کی شرح کی ہوگی اسی میں وہ شرح ہوگی، اور آگے نیچے جو ہوگا وہ حاشیہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے اعتراض یہ ہے کہ یہ کتاب کیا ہے، موضوع ہم نے پڑھا عقائد دینیہ. پھر مصنف کو چاہیے تھا کہ کتاب عقائد دینیہ کے بارے میں شروع کرتے، حالانکہ انہوں نے دوسری بحثوں میں شروع کر دی اس کتاب کو، اور یہ کہا قال اہل الحق کی، قال اہل الحق کی. یہ تو خروج عن المبحث ہے، خروج عن المبحث ہے، یعنی کہ دوسری بحث ہے. یہ مصنف کی شان نہیں ہے، شیان شان نہیں ہے کہ وہ موضوع اور ہو اور بات اور کرے. تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء متکلمین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پہلے نا جو تمام چیزیں جو بھی حادث ہیں نا ان کو ذکر کرتے ہیں، مخلوق ہو گئی، حادث، تمام حادثات کو ذکر کرتے ہیں. جب تمام حادث کو عالم کو ذکر کر دیا، جب یہ چیزیں حادث ہیں، ان کا حادث ہونا ضروری ہے، تو حادث کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات تو ہوگی جو محدث ہوگی، حادث کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہوگی جو محدث ہوگی، اور محدث کا ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک چیز ویسے تو حادث نہیں ہو سکتی، محدث کا ہونا ضروری. اور محدث وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو واحد ہے، حی ہے، سمیع ہے، بصر ہے، یعنی حدوث عالم سے وجود ثانی اور توحید ثانی اور صفات ثانی سمجھی جاتی ہے. یعنی کہ حدوث عالم جب پتہ چلے گی تو ہمیں ثانی کا وجود پتہ چلے گا، توحید ثانی پتہ چلے گی، ثانی کی صفات سمجھ میں آئے گی. اسی وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اشیاء کی حقیق کو پہلے ثابت کیا اور بعد میں کیا کیا، بعد میں ان باتوں کو ذکر کیا. پہلے حدوث عالم کو ذکر کیا، بعد میں ثانی کو ذکر کیا. ٹھیک ہے، تاکہ سمجھ آسانی سے آ جائے. ثم لما کان مبنى علم البلاغ، پھر جب کہ علم کلام کی بنیاد، جو علم کلام کی بنیاد ہے وہ محدثات کے وجود کے ساتھ کی بنیاد ثانی اس کے یہ پیچھے سے آپ ترجمہ کریں. ثم کان مبنى علم الکلام علی الاستدلال بوجود المحدثات علی وجود ثانی و توحیدی و صفاتی و افعالی، پھر علم کلام کی جو بنیاد ہے وہ اس کی توحیدی اور اس کی صفات اور اس کے افعال پر مخلوقات اور اس کے افعال پر مخلوقات کے وجود سے استدلال کرنے کے اندر ہے. ثم الانتقال منہا، پھر ان مسائل سے دیگر مسائل نقلیہ کی طرف منتقل ہونے پر ہے، پھر منتقل ہونا ان مسائل سے دیگر مسائل نقلیہ کی طرف منتقل ہونا ہے. اسی وجہ سے ان کو محدثات کو پہلے ذکر کیا، بعد میں محدثات کو ذکر کیا.
محدثات کو پہلے ذکر کیا، بعد میں محدثات کو ذکر کیا، تو محدث کو ذکر کیا، ٹھیک ہے، پہلے محدثات کو ذکر کیا، بعد میں محدث کو ذکر کیا، پہلے محدث کے وجود کو ذکر کیا، پھر محدث کے وجود کو حادث ہونے کو ذکر کیا، پھر محدث کو ذکر کیا جو اس کو حادث کرنے والا ہے۔ تو کتاب کی شروع میں ان کا علم حاصل ہو، کتاب کے شروع میں متنبع ہوئے ان وجود پر جن میں جو مشاہدہ اور محسوس اعیان اور اغراض کے وجہ سے ہوتا ہے، جن میں مشاہدہ اعیان اور اغراض کی وجہ سے ہوتا ہے، مشاہدہ اور محسوس ہوتا ہے اعیان اور اغراض کی وجہ سے، پھر اس میں شروع ہوئے۔ کیوں شروع ہوئے؟ تحقق علم کے ثابت کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ لیتوصل بذلک الی معرفتی، تاکہ اس بات کو اس چیز کی معرفت کا وسیلہ بنایا جائے، اس بات کو اس چیز کی معرفت کی طرف، ما هو المقصود الاہم، جب سب سے اہم مقصود ہے، کہ جو سب سے اہم مقصود ہے اس کو وسیلہ بنایا جائے، یعنی کہ پہلے محدث کو ذکر کیا جائے، اشیاء کو، مخلوق کو، عالم کو ذکر کیا جائے، پھر محدث کو ذکر کیا۔ جب یہ بات پتہ چلے کہ یہ چیزیں محدث ہے، پھر یہ تو ضروری ہے ان کے لیے محدث کا ہونا ضروری، اور محدث وہ ذات رب تعالیٰ کی ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا وہ کیا ہے، ثانی ہے، اور وہ کیا ہے، وہ قدیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، اور سب کچھ پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اعلم ان الاحکام جو پیچھے گزرا، وہاں سے لے کر یہ جو قال اہل الحق کی ہے، ادھر تک نا یہ شارح علیہ رحمہ نے خود مقدمہ بیان کیا ان باتوں کے بارے میں، پھر اب یہاں سے قال اہل الحق سے متن شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے ہمارا جو خطبے کی شرح تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی، آگے قال اہل الحق سے حق اور صدق کا بیان ہے، اس یہاں سے متن شروع ہوگا، اور ساتھ ساتھ شرح بھی انشاءاللہ عز و جل کرتے جائیں گے یہاں سے آگے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ شرح اصول شرح۔ والقریب من هذا النوع الحدود والقصاص والجہاد فإن الحد حسن بواسطة الزجر عن الجنایت، کہ قریب ہی، یعنی کہ حسن لغیری کے قریب ہے اس قسم سے حدود اور قصاص، حدود اور جو قصاص ہے وہ کیا ہے، اسی قسم سے قریب ہے، یعنی کہ اسی قسم سے، حدود بھی اسی قسم سے ہے اور جو قصاص ہے وہ بھی اسی ہی قسم سے ہے، ٹھیک ہے۔ قریبی چند مثالیں ہیں جن میں سے حدود بھی آتا ہے اور جہاد بھی آتا ہے۔ حدود کہتے ہیں کہ کوڑے لگانا، سزا دینا۔ اب مطلقاً حد جو ہے نا، یہ تو بندوں پر ظلم کرنا ہے، بندوں کو مارنا ہے، حدود کرنا، حد لگانا، ظلم کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ کیونکہ ہوتی ہے جنایت سے روکنے کے لیے، جرم سے روکنے کے لیے، جب بندے کو پتہ چلے گا کہ سزا ملتی ہے، زنا کی سزا، شراب کی، چوری کی، یہ سزا ہے، تو وہ کیا کرے گا، حد نہیں، وہ کام نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا۔ اب یہ بذات خود حسن نہیں ہے، لیکن غیر کی وجہ سے حسن ہے، وہ گناہوں سے بچنا۔ اور قصاص بھی یہی، اور جہاد بھی یہ خود حسن نہیں ہے، جہاد خود تو شہر اجڑ جاتے ہیں، بندے مار جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، خود تو حسن نہیں ہے، لیکن یہ حسن اسی لیے ہوتا ہے کہ جو کافر ہے ان کے شر کو دور کرنے کے لیے اور کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ حسن ہے۔ فإن الحد، بے شک حد حسن ہے اس واسطے کے ساتھ کہ یہ جنایت سے روکتی ہے، زجر کرتی ہے جنایت سے، اور جہاد حسن ہے اس واسطے کے ساتھ کہ دور کرتا ہے کفار کی شر کو، اور کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے یہ حسن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود حسن نہیں ہے لیکن اس کے لیے حسن بن جاتا ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں
عدم واسطہ کو تو باقی نہیں رہے گا یہ ممور بھی، یہ ممور بھی باقی رہے گا ہی نہیں اگر ہم یہ فرض کر لیں، یعنی کہ اگر تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، تمام کے تمام گناہ نہ کریں تو یہ حد لگے گی نہیں، یہ ممور بھی ہو جائے گا، ساکت ہو جائے گا، یہ ہوگا ہی نہیں، نافذ ہی نہیں ہوگا جب کوئی بندہ گناہ نہیں کرے گا، کوئی کافر نہیں ہوگا، تمام کے تمام مسلمانوں کے علاقے ہوں گے تو جہاد نہیں ہوگا تو یہ ممور بھی باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّهُ لَوْ لَا جنابتا، پس بے شک اگر نہ جنایت ہو تو واجب نہیں ہوگی حد، وَلَوْلَا الْكُفْرُ مُفْدِجُ، اور اگر نہ ہو کفر تو اگر کفر نہ ہو تو مفتی نہیں ہوگا لڑائی کی طرف کوئی چیز پائی جائے نہیں، تقاضا کرنے والی چیز بھی نہیں ہوگی تو جہاد بھی واجب نہیں ہوگا، تو جہاد واجب نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک سوال ہے، خارجی سوال ہے اور خارجی جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہ قریب کیوں کہا، کہ قریب کی اس قسم کی یعنی کہ حسن لغیری کی قریب کی قسموں میں یہ مثالیں بھی شامل ہیں، حدود اور قصاص، جہاد، یہ بھی شامل کیا، حالانکہ یہ بھی تو بذات خود حسن لغیری ہے، دوسرے کی وجہ سے حسن ہو رہا ہے، بذات خود ہے، لیکن انہوں نے قریب کیوں کہا، قریب کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حسن لغیری کی دو قسمیں ہیں، ایک تو حسن جس میں حسن ممور بھی کی میں حسن آئے، جس کی وجہ سے ممور بھی میں حسن آئے، ممور بھی کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو بلکہ ممور بھی کو ادا کرنے کے لیے مستقل کوئی کام کرنا پڑے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس غیر کو ادا کرنے کے لیے مستقل کام نہ کرنا پڑے۔ دو قسمیں بن گئی نا کہ حسن لغیری کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ غیر جس کی وجہ سے ممور بھی میں حسن آئے، جس کی وجہ سے ممور بھی میں حسن آئے، اب ممور بھی کے ادا کرنے سے ادا ہوگا، ادا کرنے سے ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا، یعنی کہ ممور بھی کے ادا کرنے سے ادا نہ ہو بلکہ ممور بھی کو ادا کرنے کے لیے مستقل کوئی دوسرا کام کرنا پڑے، اور دوسرا ہے کہ ادا کرنے کے لیے مستقل کام نہ کرنا پڑے، مستقل کام نہ کرنا پڑے، جیسے سعی اور وضو یہ ممور بھی ہے اور ان کو کرنے سے غیر جمعہ اور نماز ادا نہیں ہوتی، اب دوسرا کام علیحدہ کرنا پڑتا ہے، وضو علیحدہ کرنا پڑتا ہے اور جمعہ علیحدہ پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح علیحدہ کرنا پڑتا ہے اور جمعہ علیحدہ پڑھنا پڑتا ہے، اور جو جہاد ہے یہ کسی دوسرے وسیلے سے نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ ہے، جب جہاد کریں گے تو امن آ جائے گا، یا قصاص دیں گے تو روکنا ہے ظالموں کو، جنایت کرنا ہے تو روکنا ہے ظالموں کو قتل کرنے سے، یا کفارہ کرنا ہے تو شر کو دور کرنا ہے، تو یہ بذات خود کرنے کے ساتھ، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ایک تو بذات خود ہو جاتا ہے اور ایک کر لیں دوسرا کرنا پڑتا ہے۔ جو یہ ہیں قریب کی مثالیں، ان میں یہ کر لیں تو ہو جاتا ہے، جس طرح کہ حد نافذ ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا کرنا نہیں پڑتا کام، قصاص آ جاتا ہے، جہاد خود ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پہلے وضو علیحدہ عمل کرنا پڑتا ہے اور بعد میں نماز علیحدہ پڑھنی پڑتی ہے، یہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے، اسی وجہ سے انہوں نے قریب کی قید لگائی، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لیں۔ آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح کا، اور نہیں ہے خاص خبریہ کے ساتھ، یعنی کہ یہ اسناد وغیر مختص بالخبری، اور یہ اسناد مجازی جو ہے یہ صرف جملہ خبریہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ انشائیہ میں بھی جاری ہوتی ہے، جیسے یا حامان ابن لی سرح اللہ لی، ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا، ٹھیک ہے، حامان سے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک قلعہ یعنی کہ اونچی کوٹھی بنا، اے حامان میرے لیے اونچی کوٹھی بنا۔ اب یہاں پر قلعہ بنانا تو در حقیقت معمار اور مزدوروں کو کام ہے، اس لیے یہاں پر حامان کی نسبت جو کی، حامان فرعون کا وزیر تھا، اس کی طرف یہ نسبت کیا کی، مجازی کی، ٹھیک ہے، یہ جملہ انشائیہ ہے۔
ولا بد لہ من قرینۃ لفظی، اور ضروری ہے اس کے لیے لفظی قرینے کا ہونا، لفظی قرینے کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے، مجاز کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے معلوم ہو گیا پیچھے یہاں اسناد حقیقی نہیں ہے، جس سے معلوم ہو جائے کہ یہاں پر اسناد حقیقی نہیں ہے بلکہ مجازی ہے، ایسا کوئی قرینے کا ہونا ضروری ہے۔ اب قرینہ لفظی ہو، خواہ قرینہ لفظی ہو، جیسے ما قبل گزر نہیں گیا، وہ ابو النجم کے شعر افناؤ کیل اللہ میں گزر گیا، جس میں میزہ کی اسناد جذب اللیل کی طرف، یہ مجازی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر پیچھے قرینہ گزر گیا، پیچھے جو مثال گزری۔ یا معنوی ہوگا، یا کیا ہوگا، قرینہ لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا، جیسے کہ مسند کا مسند الیہ مذکور کے ساتھ قیام عقلاً محال ہو، جس طرح کے محال ہو مسند کا قیام مسند الیہ کے مذکور کے ساتھ، یعنی کہ مسند فعل یا شبہ فعل کا جو اسناد ہے وہ مسند الیہ کے ساتھ کیا ہو، محال ہو، ٹھیک ہے، عقلاً محال ہو، جو عبارت کے جو متکلم کی عبارت میں لفظاً یا تقدیراً مذکور ہو لیکن عقلاً کیا ہو، محال ہو، جیسے کہ تیرا قول محباتو کا جاءت بی الیکا، کہ تیری محبت مجھ کو تیری طرف لائی، تیری محبت مجھ کو تیری طرف لائی۔ اس میں جو محبت کا جو پیروکار سے چل کر ہوتا ہے، محبت مجیت کہتے ہیں، اس میں جو مجیت ہے نا، جو پیروں سے چل کر آئے، محبت کے ساتھ قیام یہ عقلاً محال ہے، یعنی کہ محبت کے ساتھ چل کر آنا یہ عقلاً کیا ہے، محال ہے، چونکہ محبت مجیت کا سبب ہے، اس لیے مجیت کی اسناد محبت کی طرف کرنا صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، ویسے تو کیا ہے، محال ہے۔ یا عادتاً ہو، جس طرح کے سپہ سالار نے دشمن کے لشکر کو شکست دی۔ اب یہاں پر سپہ سالار نے تو نہیں دی ہوتی بلکہ اس کے پورے لشکر نے مل کر دی ہوتی ہے، یہاں پر عادتاً یہاں پر قرینہ موجود ہے۔ اور اس کا موحد سے صادر ہونا، موحد یعنی کہ کلام یا اسناد کا موحد سے صادر ہونا، جیسے اشاب الصغیر جیسی مثالوں میں موحد کا یہاں پر کیا ہے، صادر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے آپ نکالیں کنز الدقائق کا۔ آگے فصل فی المشیۃ، مشیت کا بیان، مشیت کا بیان ہے۔ لو قالا لہو طلقی، اگر بیوی سے کہے، مرد کہے کہ اپنے آپ کو تو طلاق دے اور کچھ نیت نہ کرے یا ایک کی نیت کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی ایک رجی، تو ایک طلاق رجی واقع ہو جائے گی، یعنی کہ اس کو دے دے، مشیت دے دے، مرضی دے دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں دے اور نیت اس کی کر لے، اور اگر کہے کہ تو 3 طلاقیں دے اور نیت کر لے تو واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر 3 طلاقیں بیوی نے دی نواہو تو واقع ہو جائیں گی، اور شوہر نے اگر 3 طلاقیں بیوی نے دی نواہو وکانا، اور شوہر اس کی نیت کر لے تو وکانا کیا ہو جائے گی، واقع ہو جائیں گی۔ بیوی نے 3 طلاقیں دی، عورت نے کہا کہ نیت کر، بیوی نے نیت کی، اب شوہر نے، بیوی نے نیت کر لی، بیوی نے عورت نے کہا تو نہ طلاق دے، اپنے آپ کو مطلق کر کہہ دیتا ہے، عورت اب کیا کرتی ہے، 3 کی نیت کر دی، میں اپنے آپ کو 3 طلاقیں دیتی ہوں، اب مرد نیت کر لیا، ٹھیک ہے 3 طلاقیں، تو 3 ہی واقع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر بیوی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو جدا کر لیا، تعلقت، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر کہے کہ میں نے اختیار کر لیا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، لا باخترتو، تو طلاق نہیں ہوگی، اگر کہے میں نے اختیار کر لیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اور مرد نہیں مالک ہوگا رجوع کرنے کا مالک نہیں رہتا، اور اختیار عورت کی مجلس تک رہتا ہے،
اور اختیار مجلس تک رہتا ہے، مجلس جدا ہو گئی تو اختیار عورت کا کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا۔ اذا زیادہ، جب زیادہ کر دے، متا شئت، جب تو چاہے، یعنی کہ مرد نے اختیار دیا عورت کو تو اپنے آپ کو طلاق دے، عورت کہیں اور مصروف ہو جاتی ہے تو اختیار باطل ہو جائے گا۔ ہاں اب مرد اگر زیادہ کر دیتا ہے کہ جب تو چاہے، تو جب وہ چاہے گی تب تک وہ اس کو اختیار رہے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اگر شوہر نے کسی سے کہا، اگر شوہر نے کسی مرد سے کہا کہ تو طلاق دے میری عورت کو، میری بیوی کو طلاق دے، تو یہ مجلس پر منحصر نہیں ہوگا، تو یہ مجلس پر منصرف نہیں ہوگا، یعنی کہ جب مرضی اگلا بندہ طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی۔ اللہ مگر یہ کہ وہ یہ بھی کہہ دے اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، اگر تو چاہے، یہ بھی کہہ دے چاہے تب بھی۔ اور اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے، اس نے 1 طلاق دی تو 1 واقع ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ 3 میں 1 ہوتا ہے، 3 میں 1 ہوتا ہے، اسی وجہ سے 1 واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، نہ کہ اس کے عکس کے ساتھ نہیں ہوگی، یعنی کہ مرد کہہ دیتا کہ تو 1 طلاق اپنے آپ کو دے، عورت کہتی ہے میں اپنے آپ کو 3 طلاقیں دی، تو نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ 3 میں 1 تو ہوتا ہے لیکن 1 میں 3 نہیں ہوتا، اسی وجہ سے 1 طلاق ہوگی، 3 نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور طلاق دے دے اپنے آپ کو 3 اگر تو چاہے، بس اس نے 1 طلاق دی اور اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا عکس، اور اگر کہا کہ تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے اگر تو چاہے، بیوی نے 1 طلاق بائنہ یا رجی کا حکم دیا، اگر حکم دیا 1 بائنہ یا رجی کا دیا، اس نے اس کے برعکس کیا تو وہی واقع ہوگی جس کا حکم دیا، یعنی کہ مرد نے کہا 1 بائنہ دے یا 1 رجی دے، مرد نے کہا 1 بائنہ دے، اس نے کہا میں اپنے آپ کو 1 رجی دیتے ہوں، تو جو مرد نے کہا تھا بائنہ کا وہ واقع ہوگی۔ اگر مرد نے کہا کہ تو اپنے آپ کو رجی دے، اس نے بائنہ دے دی اپنے آپ کو، تو بائنہ واقع نہیں ہوگی بلکہ کیا واقع ہوگی؟ رجی طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے نکالیں آپ ہدایت الحکمت کا، ہدایت الحکمت کا نکال لیا ہوگا آپ نے۔ آگے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فلسفہ کے جو مکتبہ فکر ہے وہ 150 تقریباً ہیں، 150 قسم کے مکتبہ فکر ہے، لیکن جو زیادہ مشہور ہیں وہ 2 ہیں، زیادہ مشہور 2 ہیں، یہ دیکھو میں نے ادھر لکھا ہے جو زیادہ مشہور 2 ہیں، ایک ہے اشراقیہ اور ایک ہے مشائیہ، اشراقیہ اور مشائیہ۔ اشراقیہ میں افلاطون آتے ہیں، افلاطون کے شاگرد ہیں شیخ شہاب الدین، ٹھیک ہے، اور مشائیہ میں آتے ہیں ارسطو، ارسطو کے شاگرد ہیں یعقوب بن اسحاق ہندی، ارسطو کے شاگرد ہیں یعقوب بن اسحاق ہندی۔ اب جو اشراقیہ ہے، اشراقیہ کی وجہ تسمیہ، اشراقیہ کو اشراقیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اشراقیہ کو اشراقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اشراقیہ بندہ یہ علم سیکھ لے تو اس سے دل نور علم سے روشن ہو جاتا ہے، دل جو ہوتا ہے وہ نور علم سے روشن ہو جاتا ہے، اور جو لوح محفوظ کی تختیاں ہوتی ہے، لوح محفوظ میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اس کے دل میں ظاہر ہو جاتا ہے، اسی لیے اشراقیہ کو اشراقیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اشراقیہ کو اشراقیہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور جو مشائیہ ہے، مشائیہ کو مشائیہ ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ارسطو تھا نا، وہ جب بھی کوئی بات بیان کرتا تھا اپنے شاگردوں کو پڑھاتا تھا تو چلتے پھرتے ہوئے پڑھاتا تھا، تو مشائیہ کا مطلب ہے چلنا پھرنا، تو اسی لیے مشائیہ کو مشائیہ کہا جاتا ہے، ایک یہ، اور دوسرا مشائیہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشائیہ ایک ہوتا ہے مطلوب اور ایک ہوتا ہے مبادی۔ اب مثال کے طور پر مطلوب کو ہمیں سیکھنے کے لیے پہلے ہمیں مبادی سیکھنا پڑے گا، جب ہم مبادی کو سیکھ لیں گے پھر مطلوب سے مبادی، مبادی سے مطلوب، یعنی کہ مطلوب یہ پھر یہ مبادی۔
اب مطلوب سے مبادی، مبادی سے مطلوب، یعنی کہ مثال کے طور پر جس طرح کہ میں کہوں کہ میں زید کے بارے میں سیکھوں، یہ زید ہے، یہ زید ہے، یہ زید ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں زید کے بارے میں سیکھوں، زید کو پڑھوں، زید کو سمجھو، زید کے پاس کیا علم ہے، زید کے پاس کیا چیز ہے، تو میں زید کے بارے میں پہلے زید کے گھر والوں کو پوچھوں گا، زید کی ابتدائی چیزوں کو پوچھوں گا کہ زید کے پاس کیا کیا چیز تھا۔ جب زید کی تمام چیزوں کو مجھے پتہ چل جائے گا کہ زید کے پاس یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا، یہ بھی علم تھا، جب یہ پتہ چل جائے گا تو پھر میں زید کو سیکھ لوں گا۔ تو یہ چلتے رہنا ہے، یہ چلتے، مطلوب سے مبادی، مبادی سے مطلوب، مطلوب سے مبادی، مبادی سے مطلوب، تو اسی وجہ سے اس کو مشائیہ کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور اشراکیہ کو اشراکیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب بندہ اس علم کو سیکھ لیتا ہے تو اس علم کے سیکھنے سے جو دل ہوتا ہے وہ نور علم سے روشن ہو جاتا ہے، اور اس سے بندہ لوح محفوظ کی جو تختیاں ہیں وہ منکشف ہو جاتی ہے، اس کو بندہ پڑھ سکتا ہے، اس لیے اشراکیہ کہا جاتا ہے۔ اب اشراکیہ میں افلاطون آتے ہیں، افلاطون کے شاگرد ہیں شیخ شہاب الدین، اور مشائیہ میں آتے ہیں ارسطو، ارسطو کے شاگرد ہیں یعقوب بن اسحاق، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی بات ہے معرفت الہیہ، یہ فلسفہ سیکھا پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ معرفت الہیہ، معرفت الہیہ کو سیکھنے کے لیے فکر اسلامی تو لازم سمجھی جاتی ہے، فکر اسلامی کا سمجھنا وہ لازم ہے، اسلامی فکر کا سمجھنا لازم ہے۔ اب معرفت اسلامیہ یا تو عبادت و ریاضت کے راستے سے سیکھی جاتی ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے سے جو سیکھی جائے معرفت الہیہ، وہ فکر اسلامی کو لازم سمجھ کر سیکھی جائے تو پھر وہ صوفیہ کا کام ہے، پھر وہ کس کا کام ہے؟ صوفیہ کا کام، یعنی کہ یہ معرفت الہیہ ہے، معرفت الہیہ، رب تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اب یہ معرفت معرفت الہیہ، رب تعالیٰ کی معرفت، یہ سیکھ رہے ہیں ہم اسلامی فکر کے مطابق، فکر کو لازم سمجھتے ہوئے اسلامی فکر کے مطابق ہم سیکھ رہے ہیں۔ اب اگر اسلامی فکر کو لازم سمجھ کر معرفت اسلامیہ سمجھ رہے ہیں عبادت اور ریاضت کے ذریعے، عبادات کے ذریعے ہم سیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ صوفیوں کا کام ہے۔ اسلامی فکر ہے اور عبادت و ریاضت سیکھ رہے ہیں تو یہ صوفیوں کا کام ہے۔ اگر اسلامی فکر کے خلاف ہے، اسلامی فکر کے خلاف ہے تو یہ کیا ہے؟ اشراکیوں کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اشراکیوں کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نظر و استدلال سے معرفت الہیہ سیکھ رہے ہیں، نظر و استدلال سے، نظر اور استدلال، نظر استدلال سے ہم معرفت الہیہ سیکھ رہے ہیں تو وہ اسلامی فکر کے مطابق ہوگی تو متکلمین کا طریقہ ہوگا، اگر اسلامی فکر کے مطابق نہ ہو یہ تو وہ مشائیہ کا طریقہ ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ مشائیہ کا طریقہ ہوگا۔ یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ معرفت الہیہ جو عبادت و ریاضت کے راستے سے سمجھی جائے وہ فکر اسلامی کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر فکر اسلامی کے مطابق ہوگی تو وہ صوفیہ کا کام ہے، صوفیہ حضرات عبادت کر کے سیکھتے ہیں معرفت الہیہ لیکن اسلامی فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر عبادت کرتے سیکھی جائے لیکن اسلامی فکر کے مطابق نہ ہو تو وہ اشراکیہ کا کام ہے، وہ کس کا کام ہے؟ اشراکیہ کا کام ہے۔ اور اگر معرفت الہیہ نظر و استدلال سے سیکھی جائے، نظر اور استدلال کا اس میں تعلق ہو تو پھر
وہ یا تو اسلامی فکر کے مطابق ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر اسلامی فکر کے مطابق ہوگی تو متکلمین کا کام ہے، اگر اسلامی فکر کے مطابق نہیں ہوگی تو مشائیہ کا کام ہے. وہ کن کا کام ہے؟ مشائیہ کا کام ہے. یہ آج کا سبق ہے کہ دو مکتبہ فکر ہیں، ایک اشرائیہ اور ایک مشائیہ. پھر اشرائیہ میں افلاطون، پھر شہاب الدین، پھر ارسطو کے شبی یعقوب بن ہندی. اشرائیہ کی وجہ تسمیہ اشراکیہ کو اشراکیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ دل یہ علم سیکھ کر دل نور علم سے روشن ہو جاتا ہے، پھر لوح محفوظ کی تختیوں کو بندہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ ہے. اور ان کا ارسطو ایک تو چلتے پھرتے بیان کرتا تھا، اور دوسرا یہ مطلوب سے مبادی، مبادی سے مطلوب، یہ بیان. تو پھر اس کے بعد معرفت الہیہ، یا تو معرفت الہیہ ہم سمجھتے ہیں عبادات کے واسطے سے یا نظر و استدلال کے واسطے سے. اگر عبادات کے واسطے سے سیکھیں تو یا تو فکر اسلامی کے مطابق ہوگی یا فکر اسلامی کے مطابق نہیں ہوگی. اگر فکر اسلامی کے مطابق ہو تو وہ صوفیہ کا کام ہے، اگر فکر اسلامی کے مطابق نہ ہو تو وہ اشراکیہ کا کام ہے. اور اگر معرفت الہی نظر و استدلال سے سیکھی جائے تو وہ یا تو اسلامی فکر کے مطابق ہوگی یا نہیں. اسلامی فکر کے مطابق ہوگی تو متکلمین کا کام، اگر مطابق نہ ہو تو مشائیہ کا کام ہے. یہ اتنا ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا. اور کل آپ آگے آپ نے ترکیب عبارت ضرور نکال کر آنی ہے. یہ ابتدائی بات ہم چلیں گے، پھر اس کے بعد ہم ہدایت الحکمت صراحتاً شروع سے ذکر کریں گے. ٹھیک.